بغداد میں ایک بزرگ تھے تو درزیوں کا کام کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزیوں کا کام کرتے تھے. خوش ہوئے نا بات سن کے؟ پیشہ کوئی بھی برا نہیں، ایک برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا، اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا یہ برا نہیں، یہ ہاتھ پھیلانا برا ہے. حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا، امام غزالی نے لکھا ہے، وہ درزیوں کا کام کرتے تھے تو اس زمانے میں نا کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا. کھوٹا سکہ پرانے لوگوں کو تو پتا ہوگا، چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں. چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ کھس جاتا تھا نا نمبر، تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا. کیوں جی بزرگوں ایسے ہی ہے، وہ کھس جاتا تھا تو کہتے تھے سکہ، تو وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی. تو وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے، لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکے، بہت سارے لوگ دے دیتے، بابا جی چپ کر کے قبول کر لے. مشہور ہو گیا، جو بھی جاتا کھوٹے سکے دے آتا، بابا جی قبول کر لیتے. پھر شام کو نہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے اور دریا میں بہا. ایک دن کچھ بندے کھوٹے سکے لے کے آ گئے تو بابا جی ابھی مصلے پہ تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو بیٹے نے کپڑے دیے تو کھوٹے سکے وصول کی. تو وہ کھوٹے سکے دینے والا شخص کھوٹے سکے دے رہا تھا، تو وہ بچہ کہنے لگا تم نے بڑی عرصہ بیوقوف بنایا میرے ابا کو، کھوٹے سکے دے لے جاؤ. کہنے لگا تمہیں واقعی نہیں پتا چلتا کھوٹے ہیں؟ کہا ابا جی کا نہیں مجھے پتا، پر مجھے تو پتا ہے نا، اور میرا ابا شام کو کھول کے دیکھتا ہے تو پھر جو کھوٹے کھوٹے ہوتے ہیں انہیں دریا میں بہا کے آتا ہے، لے جاؤ اپنے. اتنی دیر میں بزرگ نماز سے فارغ ہوئے، کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے رکھ لے، کھوٹے ہی رکھ لے. سننا بات. کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں کھوٹے اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے پیسوں میں ملا کے دوسروں کو بھی تو دینے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں چلو باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں، ہمارا تو گزارا ہو ہی رہا ہے، باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں. اور فرمایا پھر میں شام کو جا کے دریا میں ڈال کے آتا ہوں کہ کہیں میری اولاد بھی ان کو آگے نہ چلا دے. میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ اس کام سے بچ جائیں. درویش کہتے ہیں کہ جب اس بابے کا آخری وقت آیا نا تو جو اس نے جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا. آخری وقت جو اس نے دعا مانگی تو فرماتے ہیں میرے اندر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی. فرماتے ہیں ان بزرگوں نے اپنے آخری وقت دعا مانگی، اے اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائیں، تو یا اللہ تو بھی اس کھوٹے سکے کو قبول فرما. اللہ میں نے کھوٹے سکے قبول کیے، کھوٹے، تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائیں، تو مالک میں بھی کھوٹا ہی ہوں، اللہ تو بھی اس کھوٹے کو قبول فرما لے. اور یہ دعا مانگ کے نا تو کبھی روتے کبھی ہنستے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لگتا ہے رب نے کھوٹا سکہ قبول فرما لیا، لگتا ہے کہ اللہ نے کھوٹا سکہ قبول. لوگوں کو تکلیف سے بچائیں. ہمارا وجود یارو مطلب کیا ہو جائے گا 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں کیا ہو جائے گا. یعنی اگر آپ بڑے غصے سے باہر آئے اور پاپڑ بیچنے والے پہ آپ نے غصہ نکال لیا سارا، میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں تھکا ہوا ہوں اور تو پاپڑ بیچنے آ گیا، تم لوگ بڑے نالائق ہو بدتمیز ہو، آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے، چپ کر کے وہ آدمی معذرت کر کے گزر گیا، وہ تو سارا دن پریشان رہے گا نا کہ میری غریبی کا مذاق اڑا. مطلب ہو کیا گیا، ہوا کیا اگر اس نے کوئی بات کر لی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے لاہور میں سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. تو رات کو ایک شخص تراویح کے بعد حضرت سویا کرتے تھے. بہت سارے لوگ تو سو ہی نہیں پاتے رمضان کی راتوں میں، سو ہی نہیں پاتے، میں خود نہیں سو پاتا. اب تراویح سے اگر آپ 10:30 فارغ ہوئے تو 2 بجے اگر آپ کو دوبارہ اٹھنا ہے تو بیچ میں آپ کو کیا ملے گا؟ اگر آپ نے کچھ پڑھنا پڑھانا ہے، صبح درس دینا ہے، تو پھر تو آپ کے لیے بڑا اور یہ خاصا مشکل کام ہے، یہ خاصا مشکل کام ہے. آپ یقین کریں چند تفسیریں دیکھتے ہیں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ پھر آگے سننے والوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے مزاج مبارک کس طرح کے. سید صاحب رحمت اللہ علیہ نا عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ کے تو کچھ عبادت کی، کچھ مطالعہ کیا، صبح درس دینا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے بوڑھے آدمی تھے، تھک گئے تو سو گئے. ایک بندہ نہ کہیں گیا ہوا تھا تو واپس آیا تو اس نے دروازے پہ دستک دی. تو سید صاحب کے بیٹے تھے، بخاری شریف کی شرح لکھی، بڑے عالم تھے سید محمود رضوی صاحب رحمت اللہ. رضوی صاحب کہتے میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا ہاں جی بولو. کہنے لگا جی میں نے سید صاحب سے ملنا ہے. مفتی اعظم پاکستان تھے وہ، لاہور میں حزب الاناف ادارہ تھا، سید ابو البرکات شاہ.
میں نے حضرت صاحب سے ملنا ہے. تو کہا کوئی حکم ہو تو مجھے نہیں کہ میں نے انہی سے ہی ملنا ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, میں نے انہی سے ہی ملنا ہے. چلو ٹھیک ہے جی, انہی سے مل لو. تو کہتے اتنی دیر میں نا سید صاحب بھی اٹھ کے آ گئے. محمود کون آیا؟ تو اس نے کہا حضور میں آپ کا ایک عقیدت مند ہوں, تو میں کہیں گیا ہوا تھا تو ابھی واپس آیا ہوں, تو مسئلہ نا کئی دفعہ پوچھنا کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. ذرا بات کی نزاکت کو دیکھنا, بھول جاتا ہوں. تو یاد آیا تھا تو میں نے کہا چلو ابھی پوچھ آتا ہوں, گزر رہا تھا یہاں سے. میں پوچھو. کہنے لگا جی پوچھنا یہ تھا کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں رمضان میں, تو کیا وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ مسئلہ پوچھنا کیا. علامہ محمود رضوی صاحب کہتا ہے مجھے بڑا ہی غصہ آیا. میں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی اس وقت مشکل آ گئی ہے جو رات کو آیا ہے. اس وقت انسان رات کو طلاق دے بیٹھتا ہے, کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو عالم کے دروازے پر, یہ تو عام سا مسئلہ ہے, سویرے بھی پوچھ لیتا. اتنی تکلیف دی اس نے, کتنی بڑی اذیت ہے. اور ایسے ہوتا ہے, ہم نہیں احساس کرتے کہ یار تھوڑا سا دیکھ لیں, ماحول کو دیکھ لیں, طبیعت کو دیکھ لیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ نا ایک عالم سے مسئلہ دریافت کیا, وہ ہمارے استاد تھے, تو مجھ پہ ناراض ہوئے. میں بڑا پریشان ہوا کہ پوچھی تو میں نے دین کی بات تھی, تو استاد ہی ناراض ہو گئے. استاد واپس آئے تو یہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں شوگر کا مریض ہوں. میں بڑی تکلیف میں تھا اور میں نے نماز کے لیے میں جلدی کیوں اٹھ کے چلا گیا تھا, میں نے ایک روٹی کھانی تھی, مجھے کچھ ہو رہا تھا. تو اب میں اگر تجھے انکار کرتا, دین کی بات تھوڑا دیکھ لیا کرو, مزاج کو سمجھ لیا کرو, تم سمجھتے نہیں, احساس نہیں پیدا کرتے. تو بڑی اس وقت چیز سمجھ میں آئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت انسان ایک موڈ میں نہیں ہوتا. آپ سمجھیں, بہرحال جو بات کرنا اس کو سمجھیے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ سید صاحب نے اس کو کہا, میں بات ختم کرنے لگا ہوں, کہا کہ وہ اگر نہیں نہ پڑھے فرض جماعت کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ وتر بھی جماعت سے نہ پڑھو. وہ بندہ مطمئن ہو کے چلا گیا. سید صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تو علامہ صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا کہ کیا تیری جان کے مصیبت میں آئی ہوئی تھی؟ اسی وقت ہی مسئلہ پوچھنا تھا, اسی وقت ہی پوچھنا تھا, دن نہیں چڑھنا تھا, یا تجھے حضرت اسرائیل بتا گئے تھے کہ تیری آخری رات ہے؟ کہتے میں نے پورا غصہ نکالا اس کا. میں نے کہا تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے, بوڑھے آدمی ہیں اور بڑی مشکل سے نیند آتی ہے, آ ہی گئی تھی تو تو آ گیا ہے. کہتے میں غصہ کر رہا تھا تو سید صاحب آ گئے, تو آ کے مجھے ڈانٹا, چپ کر, اس طرح کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں. پھر اس کو کہنے لگے بھائی معاف کرنا, یہ ابھی بچہ ہے, اسے پتہ نہیں. کہتے ہیں پھر مجھے کمرے میں لے گئے اور بہت بڑا ہی جملہ کہا. اگر آپ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہیں نا تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. بہت بڑا جملہ کہا. کہنے لگے معبود مسئلہ تو میں نے بتایا, تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ اور پھر فرمانے لگے شکر کرو اللہ کا, اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے. شکر کرو اللہ کا, اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے. شکر کرو اللہ کا, کوئی دین کی بات پوچھتا ہے, ورنہ تو لوگ پوچھتے ہی نہیں. تو اگر آپ خوش کرنا چاہیں اپنے آپ تو آپ سائیکل والے پہ غصہ کرنے کی بجائے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا شکر ہے رزق حلال کما رہا ہے, مانگ کے نہیں کھاتا, شکر ہے یہ محنت کر رہا ہے اپنی. تو آپ اپنے ذہن کو اس طرح کا بنائیں, سوچ کو اس طرح کا بنائیں. آج اس جمعے میں ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آسانیاں دینے کی کوشش کرنی, ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی, ہم نے کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ یہ آدمی بوجھ بن گیا. کبھی بوجھ نہ بنے. یارو کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جس کے مرنے کی لوگ دعا مانگے, اس کے مرنے کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا, یہودی تھا, یہودی. حضرت عبداللہ ابن مبارک مکان بیچنے لگے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی مکان بیچنے لگا, وہ یہودی. تو کہا تو کہا کتنے کا؟ 2000 دینار کا. 2000 دینار. تو انہوں نے کہا کہ اس گلی میں, اس محلے میں تو 1000 دینار کا مکان ہے, تو تیرا 2 کا کیوں ہے؟ کہنے لگے 1000 میرے مکان کا اور 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہونے کا. اس لیے کہ اتنا شاندار پڑوسی تمہیں کبھی نہیں ملے گا جس کی ہم نے کبھی آواز ہی نہیں سنی. 1000 روپیہ لوں گا ان کے پڑوس میں جگہ دینے کا, 1000. تو شخص کہنے لگا یہ تو نے عجیب بات کر دی, حالانکہ تو یہودی ہے, یہ تو نے عجیب بات کر دی. تو کہنے لگا 3 دن میری گلی میں آ کے رہ, تو دعائیں مانگے گا کہ یا اللہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. وہ دعائیں مانگے گا کہ اتنا اچھا انسان, اتنا خیال رکھنے والا, اتنا خیال رکھنے والا, چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنے والا. امام زین العابدین کا وصال ہوا نا, تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ابا کا دنیا سے اتنا پیار ہے.
کوئی آ کے گلے لگ کے روتا تھا کہ میری بچی کی شادی انہوں نے کرائی، کوئی آ کے کہتا تھا میرا قرضہ انہوں نے دیا، کوئی کہا کرتے تھے میرے نکاح پہ سارا بندوبست انہوں نے کیا۔ اکھاں جدو مٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، تے جدو نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ ایتھے جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ تو اپنی زندگی خیر والی بنائے، کسی کا نفع کریں، کسی کا بھلا کریں، کسی سے پیار کریں۔ اور یارو چھوڑو مزدور بن جاتے ہیں۔ شیخ سعدی کہا کرتے تھے جب سے مخدوم بناؤں نا لوگوں سے خدمت کرانے لگاؤں مزہ ہی نہیں آیا۔ مزہ تو تب آیا ہے کبھی نانی کی خدمت، کبھی دادی کی خدمت، کبھی ابا کی خدمت، کبھی اس کی خدمت۔ کہتے ہیں وقت گزرا تو پھر استادوں کی خدمت، پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر پیروں کی خدمت، اور کہتے ہیں میرا تو دل کرتا ہے میں مریدوں کی بھی خدمت ہی کروں، میرا تو دل کرتا ہے میں شاگردوں کی بھی خدمت ہی کروں۔ کہتے ہیں جو مزہ خدمت میں آیا ہے وہ خدمت کرانے میں یہ مزہ بھی لینے کی کوشش کریں۔ آج نا مخدوم بڑے ہی بن گئے ہیں، مخدوم بڑے ہی بن گئے، کس کس کی بندہ خدمت کرے؟ تو اس طرح کریں، کچھ خادم بھی تو پیدا ہونے چاہیے نا، کچھ خادم بھی پیدا ہونے چاہیے۔ مہمان خصوصی بڑے ہو گئے، کوشش ہونی چاہیے کچھ عام سے بھی مہمان بنے، عام سے بھی، جو خاص مہمان نہ ہو، جن کا ارادہ ہو کہ نہیں ہم نے پیار ہی بانٹنا ہے۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ خوبصورت دین پر خوبصورتی سے عمل